نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، چاند سے جتنی محبت قوم مسلم کرتی ہے دنیا میں شاید ہی کوئی قوم کرتی ہو. مسلمان کو چاند سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ چھپ جائے تو انتھک جستجو کر کے جب تک اسے دیکھ نہیں لیتے انہیں چین نہیں آتا. پھر اسے دیکھ لینے کے بعد اپنے شب و روز اور تاریخ کا انحصار بھی اسی پر کرتے ہیں. ان کی عید بھی چاند کے دید پر ہی منحصر ہوتی ہے. روزے کا مہینہ بھی چاند کے دیدار سے ہی شروع کرتے ہیں. حج جو وارفتگی کی عبادت ہے وہ بھی چاند ہی پر منحصر ہے. زکوٰۃ میں سال کا حساب بھی چاند سے ہی لگاتے ہیں. شہر شہر دیدار چاند کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. بہت سے مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کے نام میں چاند کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور قمر الدین، قمر الہدا، قمر عالم، قمر جہاں، رشک قمر وغیرہ نام رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ کا نام بھی چاند یعنی سورۃ القمر ہے. درجنوں جگہوں پر قرآن نے چاند کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے جب نشانی نبوت کا مطالبہ کیا تو ثبوت دینے کے لیے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند قربان ہو گیا اور خود کو دو لخت کر لیا. چاند کے لیے عربی میں جتنے نام ہیں شاید دنیا کی کسی زبان میں اتنے نام نہیں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے استقبال میں مدینہ کی ننھی بچیاں ان کو 14ویں کا چاند کہتے ہوئے طلع البدر علینا گنگنا اٹھیں. ملک کے بچوں کی مائیں جب وہ نہیں مانتے تو چاند کا نام لیتی ہیں اور چندہ ماما کہتی ہیں اور بچے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. خوشی ہے کہ جس چاند سے مسلمانوں کا اتنا گہرا اور والہانہ تعلق ہے اور 1500 سالوں سے قدیم راہ و رسم ہے، آج اسی چاند پر ملک کے سائنسدانوں کا چندریان بھی پہنچ گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بھارتی ہونے کی حیثیت سے باعث فخر اور قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کو شاد و آباد رکھے اور ہماری خوشیوں میں چار چاند لگائے. آمین یا رب العالمین.